نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں خودکشی یا تو بڑا ہی بے وقوف آدمی کرتا ہے یا بڑا ہی سمجھدار آدمی کرتا ہے۔ یہ جو درمیانہ ہوتا ہے نا ان دونوں کے درمیان، وہ خودکشی نہیں کرتا۔ یا تو بڑا ہی بے وقوف آدمی کرے گا جڑا کسی نے دکھ سنا ہی نہیں سکتا، اپنا بے وقوف ہے نا، اپنا بات سنانی اس کو آتی ہی نہیں، دکھ درد بتانا آتا ہی نہیں۔ اور ایک بڑا سیانا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ خودکشی کرتا ہے، کیونکہ سیانا بندہ کسی نے سنانا پسند ہی نہیں کرتا، وہ دکھ اپنے اندر ہی رکھتا ہے، وہ اندر ہی گھلتا رہتا ہے۔ تو جڑا درمیانہ بندہ ہوتا ہے، ماڑا بندہ، وہ آندا یار کسی نے دکھ سنا لواں تے دل ذرا ہلکا ہو جائے گا، یہ بوجھ ذرا ہلکا ہو جائے گا، وہ پھر خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ کرے گا، جو سنا نہیں سکتا، جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، جو کہتا ہے نہیں بس میں اس کے پاس کیوں جاؤں، اس کو اپنی بات کیوں بتاؤں۔ لوگ اس لیے خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا دکھ سننے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس لیے خودکشیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کے جا کے دکھ کا مداوع کیا جائے، اس کی پریشانی کو سنا جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے، یہ خودکشیاں ختم ہو جائیں۔ اگر ہم یہ ماں باپ بوڑھے تو ہوتے ہی ہیں نا، یہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب جوان اولاد وہ باغ تیرے دی کر کر راکھی تے میں ساری عمر گزاری، پھر جدو یہ پھل پکڑ تے آیا تے لے گئے اور وپاری۔ جب اس طرح کا منظر بن جائے نا، پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس پر میری حکومت تھی، آج اس پر کسی کی حکومت ہو گئی، پھر وہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دکھ درد جو وہ بتانا چاہتے ہیں، چونکہ اولاد کے پاس وقت نہیں نہ ہوتا، اس لیے وہ دکھ درد لے کر ہی قبر کے اندر اتر جاتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، انہیں وقت دیں، اور پریشان حال کی اگر تھوڑی سی ہمت کرنے کی وجہ سے، تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ ایک حوصلے والا جملہ کہنے کی وجہ سے وہ یہ خودکشی والا انتہائی قدم اٹھانے سے اگر وہ بچ جائے تو جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ دکھ درد ہر جگہ پہ پڑے ہیں، بانٹنے والے بنے۔ دکھ تو ہر جگہ پہ آئیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہم نے کردار وہ ادا کرنا ہے جو ہمارے نبی کا کردار تھا۔ یار وہ اماں جس کی مدینے میں کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا، وہ حضور کے پاس آتی ہے، دور سے اشارہ کرتی ہے میری گل سنو، حضور بڑی اہم میٹنگ چھوڑ کر اس کی بات سنتے ہیں اور کہتی ہے جی میں ذرا باہر صحرا میں جا کر آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور گئے 1-2 گھنٹے، جب تک وہ بات کرتی رہی، حضور بات کرتے رہے، واپس آئے نا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پورے مدینے چ مشہور ہے دی کوئی بھی نہیں سندا۔ فرمایا عمر کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ آپ ذرا ان لوگوں کی باتیں سن کے بیٹھیں۔ ان ہم پاگل کہہ کے، نفسیاتی مریض کہہ کے، ڈپریشن کا مریض کہہ کے جب ہم اگنور کر دیں گے تو پھر وہ انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ دکھ درد بانٹنے والے بنیں، ان لوگوں کے قریب بیٹھیں۔ صرف دکھ سننے میں کیا ہے؟ آپ دیکھو نا کئی دفعہ ڈاکٹر صرف اچھے طریقے نال مریض نو گائیڈ ہی کر چھڑے نا کہ یار فلانا مریض بھی میرے کو آیا سی ایسے مرض آلا وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں یار، ٹھیک ہو جانا آپ نے، آج یہ دوائی فلانے مریض فون تے گل کرانا تیری۔ چند جملے کہنے سے ادھی بیماری ختم ہوندی ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑی سی آپ کی حوصلے والی بات کرنے سے اگر کسی کے دل میں خوشی داخل ہو جائے تو صدقے کا ثواب، اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں۔